راکھی ساونت اور عادل خان، کیونکہ راکھی ساونت کا نام تو اب چینج ہو کے فاطمہ ہو گیا ہے، کیا یہ شادی نبھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو معاملات ان دونوں کے ہیں، ذائچہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے، آپ رابطہ کریں، اپنا ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، یا آپ کے گھریلو کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، تویز دھاگے والے جو بابا جی ہیں ان کے پاس مت جائیں اور صحیح جگہ پہ آئیں۔ میں آپ کو یہ کروں گا کہ ایک بار کوئی بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے نا، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور ڈسکس کریں، یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے۔ ناظرین، ذائچے ہم بناتے ہیں، ایک ٹاپک بڑا زبردست ہم نے کیا ہے فلک شیخ آفیشیل پہ، اور اس پر بڑی بات کی ہے، راکھی ساونت اور عادل خان، کیونکہ راکھی ساونت کا نام تو اب چینج ہو کے فاطمہ ہو گیا ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سورج کا سائن جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا فلک شیخ پہ، اب اس کا جو مون سائن ہے وہ ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر پہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا یہ شادی نبھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو معاملات ان دونوں کے ہیں، ذائچہ کیا کہتا ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے ڈاکٹر ایم علی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ وہ سن سائن تو ہم نے کیا تھا فلک شیخ پہ، مون سائن سے آپ ذائچہ آپ نے بنایا ہے، تو کیا لگتا ہے، کیا پتہ مون سائن میں ان دونوں کے ستارے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مل جائیں، تو کیا دیکھتے ہیں یہ شادی مون سائن میں نبھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہاں تو آپ نے کہا کہ مشکل ہے۔ اچھا، میں فلک صاحب یہاں پہ نا ایک علمی نقطہ ہے، اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ سن سائن میں اور مون سائن میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ میرے سے کسی ویور نے سوال بھی کیا ہوا ہے کمنٹس میں کہ جی میرا ذائچہ جو ہے وہ سن کے حساب سے ہے یا مون کے حساب سے ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا ڈیئر ویورز کہ ایسٹرالوجی کے اندر ذائچہ ہمیشہ دو طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ میل کا ذائچہ جو ہے وہ سن سے پڑھا جاتا ہے، اور فیمیل کا ذائچہ وہ پڑھا جاتا ہے مون سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا سن سائن بھی دیکھا جاتا ہے فیمیل کا، اور اس کا مون سائن بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مون سائن ہے میل کا اور سن سائن میل کا، وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے ہم نے راکھی ساونت کا یا فاطمہ کا جو ہم نے کیا ذائچہ، مون ہم نے سن سائن پڑھا ان کا، وہ تھا سیجیٹیریس، ٹھیک ہے؟ ہم نے عادل خان درانی کا سن سائن پڑھا سیجیٹیریس، ٹھیک ہے؟ اب مرد کا ذائچہ جو ہے وہ بنتا ہے سن سائن سے، تو عادل خان جو ہیں سیجیٹیرین ہیں، ٹھیک ہے؟ سن سائن کے حساب سے راکھی ساونت بھی سیجیٹیرین ہیں، مگر بینگ اے فیمیل، ان کا ذائچہ جب ہم بنائیں گے تو یہ بنے گی ورگو، کیونکہ ان کا مون جو ہے وہ ورگو کے اندر ہے، تو پہلا گھر جو ہے وہ کنسیڈر ہو جائے گا ورگو کا، ٹھیک ہے؟ بائی سن شی از اے ورگو، اینڈ بائی مون شی از اے ورگو، اینڈ بائی سن شی از سیجیٹیریس، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ مون سائن سے جو ہم نے ذائچے بنائے ہیں، راکھی ساونت جن کا نام اب فاطمہ ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی دین اور دنیا کو ٹھیک کر لیا، سنوار لیا، تو ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے ہمارے پاس 25 نومبر ہے اور 1978 ہے، آگرہ، اتر پردیش۔ اچھا، اب ان کے مون کو ہم نے رکھا فرسٹ ہاؤس میں، نیٹل میں، جو کہ بنتا ہے سنبلا، ٹھیک ہے؟ جس کو کنیا بھی کہتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بھارت میں جو لوگ ہیں وہ، بھارت میں جو لوگ ہیں، اچھا، اور یہ جو راشی ہے، یہ جو ان کا جو نیٹل چارٹ ہے، جو ان کا سائن بن رہا ہے مون سائن، اس کے حساب سے جو چاند، جو مون ہے وہ کنجنکٹڈ ہے شنی کے ساتھ، چندرما جو ہے وہ شنی کے ساتھ ہے اور راہو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ہاؤس میں یہ 3 پلینٹس ہیں۔ اچھا، مون کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، تھرڈ ہاؤس کے اندر اسکارپیو کے اندر آ جاتا ہے ان کا وینس، جو کہ اپنے دشمن کے گھر کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ بیوٹی سے ریلیٹ کرتا ہے، بیوٹی جو ہے وہ لائف کی، اس میں فرق پڑتا ہے، جب یہ دشمن کے گھر میں ہے تو فرق پڑے گا، زندگی کی بیوٹی بھی جو ہے۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں، ایکٹریسز ہیں اور شوبز کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں، یہ اپنے بیوٹی ٹریٹمنٹس بھی کرواتے ہیں، تو یہ کئی دفعہ کٹ اور سٹچ کے انڈر آ کے اپنی جو بیوٹی ہے اس کو ہیمپر بھی کر لیتے ہیں یہ لوگ، مگر
لائف کی بیوٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ اپوزٹ پلانٹ کے گھر کے اندر ہے. اچھا پھر ان کا جو 4th ہاؤس ہے اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. 4th ہاؤس جو ہے ان کا جو مدرس ہاؤس ہے یا جو ان کی لائف کا ایک مین ایسپیکٹ آپ سمجھ لیں کہ کور کر رہا ہے, اس میں مارس اور سن کنجنکٹڈ ہیں. کس کے ساتھ؟ مرکری کے ساتھ. اچھا مارس اور سن جو ہیں وہ تو دوست ہیں, سیجیٹیریس کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, اپنے دوست کے گھر میں ہیں. تو مرکری جو ہے وہ کنجنکٹ, وہ مرکری جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جو سن ہے دیٹ از آنر اور مارس جو ہے دیٹ از پاور. اچھا جو بھی انہوں نے اپنا فیم نیم بنایا ہوا ہے یا جو بھی روپیہ پیسہ ہے وہ مرکری کے کنجنکٹ ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یعنی ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. شادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, میں اس وقت صرف شادی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. اوور آل ذائچہ ان کا پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. اچھا اب پھر ان کا جو ہے نا 7th ہاؤس مون سائن کے حساب سے, چندرما راشی کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیتو ہے, اس کے اندر ہوت کے اندر, پائسز کے اندر, اور اپوزیشن اس کی ہے راہو کے ساتھ. جب اس طرح کی سچویشن ہو اور کنجنکشن جو ہے وہ زحل کی بنی ہو مون کے ساتھ, تو جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. شادی سے ریلیٹڈ جو جذبات ہیں وہ پورا ایک سوئنگ جو ہے نا وہ نہیں آ سکے گا جب انہوں نے اناؤنس کر دی شادی. تو ریزن اس کا یہ ہے کہ دونوں اپوزٹ لگے ہوئے ہیں پلانٹس. تو یہ شادی یہاں پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ نہیں چلتی. مون میں بھی یہی لگتا ہے, مون میں بھی یہی لگتا ہے, کیونکہ مون میں تو بالکل اپوزٹ بیٹھ گئے ہیں آ کے یہ راہو اور کیتو, اس سے بالکل اپوزٹ, یعنی کہ وہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. دیکھیں یہ ایسٹرالوجی ہے, یہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں جو مطلب ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوز ہیں, ان کا یہ دین مذہب دھرم ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم بھی اس کو ایک صرف علم کی طرح اکنالج کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایک علم ہے. ہمارا جو دین ایمان ہے وہ قرآن ہے, ہاں ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے. اچھا پھر ان کا جو 12واں ہاؤس ہے وہ ہے لیو. سن مون کے حساب سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا, مون راشی کے حساب سے, تو اس میں بیٹھا ہوا ہے جوپیٹر. جوپیٹر ہے عدلیہ سے ریلیٹڈ. تو ان کو اپوزیشن, اور یہ 12واں گھر ہے. 12ویں گھر میں جوپیٹر ہے تو اپنے فرینڈ کے گھر میں, مگر یہ ہے کہ یہ قانونی مسائل کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دونوں میاں بیوی. ان کا ذائچہ جو ہے, کیونکہ میں ابھی ان کا عادل خان کا بھی ذائچہ بتاؤں گا آپ کو, اسی طریقے سے ہی ہے. یہ قانونی معاملات میں, شور شرابے میں, اور اس طرح کے جو ہلا گلا والا کام ہے نا, یہ اس میں چلا جائے گا ان کا. مطلب ایک سینسیشن کریٹ ہو جائے گی ان کی شادی کے بعد, جو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی آنے والے ڈیز میں. اچھا اب عادل خان درانی صاحب کا ہم پڑھتے ہیں ذائچہ. 15/12/1994 ان کی ڈیٹ ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں ہم, ان کا جو لگن بنتا ہے چندرما راشی کے حساب سے وہ بنتا ہے ٹورس. ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے گھر میں چاند جو ہے وہ کنجنکٹڈ ہے کیتو کے ساتھ. کیتو اور چاند جو ہیں آپس میں دشمن ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ان کا جو 5واں گھر ہے عادل خان کا, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے مارس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے برج سنبلا کے اندر, ورگو کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دوستوں یاروں کے گھر میں یہ بیٹھا ہوا. اچھا اس کا جو لارڈ ہے ورگو کا وہ ہے جیمنائی. جیمنائی جو ہے وہ اگینسٹ ہے اس کے مارس کے. تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. یعنی دوست یار دغا دیں گے عادل خان کو, شادی کے معاملے میں پھنسوا دیں گے. پہلے بھی شاید کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو, مگر اب جب شادی آگے چلے گی تو دوست جو ہے وہ نیگیٹو رول ادا کرتے ہوئے, کوئی دوست دھوکہ دے سکتا ہے, کوئی قریبی لوگ جو ہیں وہ ڈچ کر سکتے ہیں. مطلب یہ پرابلم آتی ہے. پھر ہم ان کے 7th ہاؤس میں لائف پارٹنر کے گھر میں آتے ہیں, تو یہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے راہو, اور یہ کنجنکٹڈ ہے کس کے ساتھ؟ وینس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہی چیز ہم نے دیکھی تھی راکھی ساونت کے چارٹ کے اندر, جو ہم نے مون سائن سے بھی بنایا, سن سے بھی بنایا. تو یہاں پہ آپ کو جو وینس ہے وہ نظر آتا ہے دشمن کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے وینس وہ کنجنکٹ نظر آتا ہے اینیمی کے ساتھ. اس کا بالکل اپوزٹ جو پہلا گھر ہے, جو عادل خان کا اپنا گھر ہے, وہ کیتو ہے.
اس میں کیتو بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اپوزٹ 7ویں گھر میں جو لائف پارٹنر کا گھر ہے اس میں راہو بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے کہ ان کا گھر جو ہے, مطلب میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ان کا گھر خراب ہو, مگر ذائچے کے حساب سے یہ ہے کہ شادی جو ہے اس ذائچے کے حساب سے بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم مون سائن کے حساب سے اب ذائچہ پڑھ رہے ہیں ان کا. سن میں تو آپ نے کہا کہ نہیں چلے گی, مون میں بھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گی. پھر دیکھیں 11واں گھر جو بن رہا ہے عادل خان درانی کا, وہ بن رہا ہے سیٹن, اور یہ سیٹن ہے پائسز کے اندر. پائسز جو ہے اگین ایک اینمی ہیں دونوں ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے, وہ غلط اینگل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1 2 3 اور 4 سیٹن کی اسکوائر لگ رہی ہے 8ویں گھر میں سورج کو. سیٹن کی اسکوائر لگ رہی ہے ادھر سے, آپ سمجھ لیں چاند سے 8واں گھر جو بن رہا ہے اس میں آ کے اسکوائر بن رہی ہے, سورج کو بھی لگ رہی ہے اسکوائر سیٹن کی, اور جوپٹر کو بھی لگ رہی ہے. یعنی اگر یہ قانونی سہارا بھی لینا چاہیں گے, 11ویں گھر میں سیٹن کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ملک سے دور جانے کی کوشش کریں گے, قانونی کوئی کارروائی, کوئی اسائلم یا میں بھی کوئی, مطلب آپس میں ہی رنجشیں پڑ جائیں گی, قانونی معاملات ہو جائیں گے ان پہ, ڈیورس کی طرف یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہے, یہ بھی ہے, مگر یہ کہ ان کو جان کا خطرہ بھی رہے گا. ہاں, ان کو اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. آپس میں ہی جان کا خطرہ رہے گا, لوگوں سے نہیں, زیادہ پبلک کی طرف سے بھی ریج آ سکتا ہے. پبلک کی طرف سے غم غصہ جو ہے اس کا اظہار ہو سکتا ہے ان کے خلاف, تو اس کے لیے شاید یہ ٹریول کر جائیں. ٹریول کر جائیں گے, مگر یہ وہاں پہ بھی ذہنی طور پہ ہم آہنگ نہیں رہیں گے. ان کو کوئی خاص دعا اپنے لیے کروانی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا کرے, ہم تو دعا ہی کرتے ہیں. باقی یہ جو ہے یہ کیلکولیشن ہے جو میں نے دے دی ہے. ہمارے انڈین جو ایسٹرالوجرز ہیں وہ عزت احترام کے دائرے میں رہ کے اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے, کوئی علمی نقطے کے اوپر بحث کرنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, ہمیں کچھ سمجھانا چاہیں, دے آر مور دین ویلکم. بدتمیزی از ناٹ ویلکم. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ مون سائن تھا جو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر ایملی اسٹرالوجر پہ بنایا اور آپ کو بتایا ہے. ان کو مون سائن میں بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ رشتہ نبھتا ہوا. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں, نیولی ویڈ کپل ہے, اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے اور اچھے سے تعلقات رہیں. یہ کیلکولیشن ہے, غلط ہو سکتی ہے, حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایملی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ فالو کیجیے گا. اللہ حافظ.